السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 24 سے 26 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا وأحسن مقیلا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما علی الکافرین عسیرا۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ اس دن، خیر مستقر و احسن مقیلا، بہترین رہنے کی جگہ میں ہوں گے اور وقت ظہر کا ہوگا۔ حدیث کے خلاصے میں آتا ہے کہ حساب کتاب سب کا، جنت والوں کا دوپہر تک ہو جائے گا۔ تو دوپہر میں جو ہم قیل اللہ کرتے ہیں نا، قیل اللہ کم از کم آدھے گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ قیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر ظہر پڑھ کے کھانا وغیرہ کھا کر جو آرام کرتے ہیں اسے قیل اللہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کرتے تھے، اس لیے سنت ہے یہ۔ تو اچھے جگہ یعنی جنت میں قیل اللہ کرنے کے لیے جنت والوں کو ملے گا، کیونکہ حساب کتاب ظہر تک ہو جائے گا۔ تو قیل اللہ کرنے کے لیے ہمیں وقت ملے گا جنت میں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی جنت والوں میں شامل کرے، آمین۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور اس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، بادلوں کے ساتھ، یعنی ایسا بادل آئے گا جس کے ذریعے سے آسمان پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل کیا جائے گا، فرشتوں کو نازل کرنا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو اللہ تبارک تعالی نازل کریں گے، نازل کیا جائے گا، فرشتوں کو نازل کرنا۔ الملک یومئذ الحق، اس دن بادشاہت ہوگی حق کی، للرحمن، رحمان کے لیے بادشاہت ہوگی اس دن حق کی۔ کون ہے رحمان؟ اللہ تبارک تعالی۔ وَكَانَ يَوْمًا، اور ہے اس دن، علی الکافرین، کافروں پر، عسیرا، بہت بھاری ہے اس دن۔ کیا ہے؟ کافروں پر بہت بھاری ہے۔
اسیرا، بہت بھاری ہے اس دن کافروں کے لیے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔